آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کو اقبال کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ سیف، آپ کے اس سوال پہ نا مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور رونا بھی آ رہا ہے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ 73 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، تو اس کے بعد بھی آج ایک نوجوان اگر مجھے یہ پوچھے کہ اقبال کو کیوں پڑھنا چاہیے تو ظاہر ہے اس پہ مجھے ہنسی بھی آئے گی اور رونا اس لیے آئے گا کہ ساری دنیا جو ہے وہ اقبال سے مستفید ہو رہی ہے۔ ایرانی کہتے ہیں کہ ہمارے انقلاب کے پیچھے اقبال لاہوری کا ہاتھ ہے۔ ترکی والے جو ہیں وہ مولانا روم کی قبر کے ساتھ ایک علامتی قبر بناتے ہیں اقبال کی، اور اس طرح سے اقبال کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ جو رشین ریاستیں جو آزاد ہوئیں ان میں آذربائیجان جیسی ریاست کی تو جو ہے وہ قومی ترانے میں جو ہے وہ اقبالیات کے اشعار شامل ہیں، یا ان کا جو یعنی اپنی قوم کو گرمانے کے لیے بھی وہ جو اشعار استعمال کرتے ہیں، از خواب گراں خیز، یعنی اٹھو اور جاگو اور بیدار ہو جاؤ، تو وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم ابھی بھی اگر یہ سوچ رہے ہوں کہ ہمیں اقبال پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کی بات ہوگی۔ اور یہاں مجھے اقبال کے وہ اشعار بھی یاد آ گئے کہ جو خود اقبال نے کہا کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں، مرغان سحر خواں میری صحبت میں ہے خرسند، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ تو اصل میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم غلامی سے نکلنا نہیں چاہ رہے، جو ہم ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اقبال پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یا ہم اگر ابھی بھی اس کشمکش میں ہو کہ اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ یعنی میں تو آپ مجھے پوچھیں نا تو میں کہوں گا کہ اقبال اس صدی کا سب سے بڑا موٹیویشنل سپیکر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو آپ کو جگاتا ہے، وہ تو آپ کو جھنجھوڑتا ہے، پھر وہ حکیم الامت ہے، اس کو آپ کے امراض کا بھی پتہ ہے کہ بھئی آپ کیوں دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ پھر اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یعنی پورا ایک سیشن ہو سکتا ہے کہ اقبال کو کیوں پڑھنا چاہیے۔ یعنی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، کیا یہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا انجینئرز ہوتے ہیں یا بزنس مین ہوتے ہیں جو کسی ملک کو بناتے ہیں، قوم کی تعمیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سڑکیں انجینئر بنا سکتا ہے، ہاسپٹلز جو ہے وہ ڈاکٹر بنا سکتا ہے، بزنس مین جو ہے وہ بزنس امپائرز کھڑی کر سکتا ہے، معیشت کا پہیہ چلا سکتا ہے، لیکن قوموں کی تعمیر ادیب کیا کرتے ہیں، دانشور کیا کرتے ہیں، شاعر کیا کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو رومی ہے نا جس نے ایجوکیٹ کیا ہے ایرانیوں کو، ترکیوں کو، جو ہے نا برصغیر کے لوگوں کو، سارے عالم اسلام کو، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ اس کی تعلیمات کے اوپر آج جو ہے وہ برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز میں بھی سیشنز ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پیغام بھی چونکہ میں سمجھتا ہوں ایک قرآن ہی کے پیغام کا پرتو ہے، تو وہ بھی ایک جامع پیغام، وہ پوری انسانیت کے لیے اس کا پیغام جو ہے وہ درس حکمت و عمل دیتا ہے، اور یہی حال جو ہے وہ اقبال کا ہے۔ اقبال کا پیغام بھی جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ یعنی یہ تو بلکہ میں سمجھتا ہوں ہماری غلطی ہے کہ ہم اس کے اوپر ٹھپا لگا لیں کہ اقبال پاکستان کا شاعر ہے۔ اقبال جو ہے وہ تو صرف امتی کا نہیں، وہ انسانیت کا شاعر ہے، اس لیے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔